جی السلام علیکم. چلیں جی، آج کی کلاس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ہم نے سول جج اگزام کیسے پاس کرنا ہے. سول جج اگزام پاس کرنا بہت ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ایزی ہے. آپ نے ایک اسٹریٹجی کے ساتھ چلنا ہے. ابھی اس سے پہلے اے ڈی پی پی کے پیپر ہوئے تھے تو میں ہماری اکیڈمی سے کوئی 30+ اسٹوڈنٹ اپیئر ہوئے ہیں. تو سب کو میں یہی کہہ رہا تھا، اس کے علاوہ باقی بھی اسٹوڈنٹ کافی کنیکٹڈ ہیں. تو سب کو یہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ نے سی آر پی سی، پی پی سی، کیو ایس او، ان کو تو آپ نے لازمی کرنا ہے. اس سے کچھ چیز آ جائے آپ نے مس نہیں کرنی، کیونکہ 2019 میں بھی ہم نے پیپر دیے تھے 2019 میں، تو وہ انہوں نے زیادہ ہٹ سی آر پی سی، پی پی سی، کیو ایس او کیا تھا. تو ابھی بھی انہوں نے یہی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کا سلیبس بہت شارٹ کر دیا. پہلے تو لینتھی تھا، اب انہوں نے چیزیں جیسے رجسٹریشن ایکٹ ہے، پریمپشن ایکٹ ہے اور جنرل کلاسز ایکٹ ہے، انہوں نے یہ ختم کر دیا ہے. ٹھیک ہے، چاندے کہ وہ پولیس آرڈر اور پولیس رولز ایڈ کر دیا ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے سب سے پہلے پیپر فرسٹ بہت ایزی ہے. پیپر فرسٹ بہت ایزی ہے. اس میں آپ کا میرا نہیں خیال کہ کسی کو سپلی آتی ہو. ٹھیک ہے، مطلب اس کا فیل ہوتا ہے پیپر فرسٹ، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. پیپر فرسٹ کو کیسے کرنا ہے؟ پیپر فرسٹ میں آپ کا رینٹ پریمسز ایکٹ بہت ایزی ہے. رینٹ پریمسز ایکٹ کے میں نے ایک وائس نوٹ بھی آپ کو 10 منٹس کا بھیجا تھا، وہ تقریباً میرا خیال صاحب نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے، اب پیپر فرسٹ سیدھا ہے کہ جی مطلب رینٹ ایکٹ میں وہ بتاتا ہے کہ جی ان کا ریلیشن شپ کیا ہے اور لینڈ لارڈ کی ڈیوٹیز کیا ہیں اور آپ کا جو ہے ٹیننٹ کی ڈیوٹیز کیا ہیں، یا ایوکشن کی گراؤنڈس. یہ کوشچن بار بار پوچھ رہا ہے، یا پھر وہ ساتھ پوچھ لیتا ہے کہ جی آپ کا ایک 2019 میں آیا تھا کہ جی آپ ٹیننسی ایگریمنٹ اس کو رائٹ کریں، ٹیننسی ایگریمنٹ لکھیں. تو آپ رینٹ پریمسز ایکٹ کا کوئی بھی کوشچن آ جائے نا، وہ کوشچن بھی سیدھے پوچھتے ہیں، اس کا کوئی مطلب وہ نہیں ہے. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو رینٹ پریمسز ایکٹ میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے رینٹ پریمسز ایکٹ کو اچھی طرح کرنا ہے. باقی لمیٹیشن ایکٹ کا وہ آپ سے دونوں کوشچن آتے ہیں. آپ کا وہ ایک کوشچن دیتے ہیں کہ ان کو کچھ دعوے بتا دیتے ہیں، ان کی لمیٹیشن پوچھتے ہیں، اور ایک وہ کوشچن دیتے ہیں سیکشن پورشن سے، سیکشن اور دوسرا شیڈیول آرٹیکل وغیرہ. سیکشن میں سے جو آپ نے اچھی طرح کر لینا ہے، سیکشن 3، 5، 6، 7، 8، اس میں نے سیکشن بھی آپ کو بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ سیکشن ہے لمیٹیشن کے 3، 5، 14، 6، 7، 8 اور 18، 19. 18، 19 کیا ہے؟ آپ کا اکنالجمنٹ کا کوشچن آ چکا ہے، اور لیگل ڈسیبلٹی پہ کوشچن آ چکا ہے 6، 7، 8. اور سیکشن 9 کیا ہے آپ کا؟ وہ دوسرا، ایک دفعہ جب ٹائم سٹارٹ ہو جائے تو دوبارہ نہیں رکتا. ٹھیک ہے، اور 5 اور 14 کا بھی ڈیفینس وہ دے چکے ہیں. ٹھیک ہے، 5 اور 14 کا ڈیفینس دے چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہی سیکشن اچھی طرح کر لینا ہے. یہی سیکشن آپ اچھی طرح کر لیں گے تو آپ کا لمیٹیشن کا کوشچن ہو جائے گا، جیسے مرضی آ جائے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح رینٹ کے یہ جو سیکشن ہے نا، 5، 6، 5، 6 میں، مطلب 6 میں وہ اگریمنٹ تیار ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز کا نام لکھا جاتا ہے. 12 میں لینڈ لارڈ کی ڈیوٹیز ہیں، اور 13 میں ٹیننٹ کی اوبلیگیشن ہے، 15 میں آپ کا ایوکشن ہے. ٹھیک ہے، تو یہی بار بار کوشچن دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ رینٹ پریمسز ایکٹ، لمیٹیشن ایکٹ، اور اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے یہ فیملی لاز بہت ایزی ہے، کوئی بھی مشکل نہیں ہے. فیملی لاز میں آپ کا مسلم فیملی لا آرڈیننس اور فیملی کوڈ ایکٹ، یہ دو اچھی طرح کر لیں گے تو پیپر فرسٹ میں سے آپ کے کوئی 60 مطلب پلس کے کوشچن بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. باقی کنٹریکٹ کا نا ہر سال وہ کوئی پریپوزیشنل کوشچن دیتا ہے یا کنفیوزنگ کوشچن ہوتا ہے، وہ آپ نے اس کو تیار کرنا ہے. کوئی ہم چیز چھوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ہم کوئی بھی چیز نہیں چھوڑ سکتے، کسی بھی اینگل سے دے سکتا ہے. اور گارڈین ایڈوارڈ ایکٹ بھی تھوڑا وہ کمپلیکیٹڈ کوشچن دیتا ہے. تو یہ جو 3 ایکٹ ہے نا، رینٹ ایکٹ، لمیٹیشن ایکٹ اور فیملی لاز، ان میں سے کوشچن بہت ایزی ہوتے ہیں. پچھلے پیپر آپ دیکھ لیں، کوئی بھی ایسا کوئی کوشچن نہیں آتا جس سے آپ نہ ہوتا ہو. تو آپ کا پیپر فرسٹ میں آپ نے یہ 3 ایکٹ بہت اچھے طریقے سے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 3 ایکٹ بہت اچھے طریقے سے کرنے ہیں. ان میں جو میں نے یہ جو پاسٹ یہ کوشچن دیا ہے نا، یہ ہیں آپ کے ریپیٹڈ کوشچن جو آ رہے ہیں، مطلب آپ کا امپورٹنٹ، مطلب جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں.
یہ جن کی مائک آن ہے وہ ظفر آپ بھائی کر دیں. پچھلی بات ذرا دوبارہ دہرا دیں، نیٹ ورک کے ایشو کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آیا. چلیں میں بتا دیتا ہوں میڈم. ٹھیک ہے، میں یہی کہہ رہا تھا کہ جی آپ نے یہ جو پاسٹ، یہ جو میں نے امپورٹنٹ کوشچن بھیجا نا، یہ آپ کا امپورٹنٹ سے مراد یہ بار بار ریپیٹ یہی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، بار بار یہی ریپیٹ ہو رہے ہیں اور کوئی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جی آپ نے پیپر فرسٹ پاس کرنا ہے تو اس میں رینٹ ایکٹ بہت ایزی ہے، ویری ایزی، اور لمیٹیشن ایکٹ کے سیکشنز، ساتھ مسلم فیملی لاز سے بھی کوشچن ایزی آتا ہے. تو یہ آپ کریں گے تو آپ کا 3 کوشچن ٹھیک ہو جائیں گے. کنٹریکٹ پہ آپ نے کرنا ہے لیکن زیادہ نہیں کرنا، اور گارڈین وارڈ میں بھی تھوڑا ایسے کمپلیکس ٹائپ کا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو آپ نے اسٹڈی اچھی طرح کرنا ہے. اب آ جاتے ہیں پیپر 2. ٹھیک ہے، پیپر 2 دیکھیں، پیپر 2 میں اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے امپورٹنٹ سیکشن یہی ہیں. اب وہ پہلے جو کوشچن دے چکا ہے وہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں آپ کا پہلے کوشچن دے چکا ہے، وہ ایک تو وہ اسپیسیفک پرفارمنس پہ دے چکا ہے، اور لاسٹ 2019 میں انہوں نے انجنکشن پہ دیا تھا 2020 میں. ٹھیک ہے، اور 2017 میں 42 2017 میں ڈیکلریشن پہ دیا تھا کوشچن انہوں نے. تو یہی اب 2019 میں انہوں نے ڈسکریشن پوچھ لی تھی. ڈسکریشن آپ کی سیکشن 22 ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بار بار کوشچن دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کوشچن کو دوسرے پیپر میں آپ نے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کو اچھی طرح کرنا ہے، اور ساتھ آپ نے جو ہے یہ کوڈ فیس ایکٹ کے وہ جو ہے نا 2 دفعہ، وہ ایک تو سیکشن 7، ٹھیک ہے، اور ریفنڈ آف کوڈ فیس. سیکشن 7 سے وہ 2 دفعہ کوشچن دے چکا ہے، اور ریفنڈ آف کوڈ فیس یہ بھی 2017 میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ شارٹ ہیں. اور اس کے علاوہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سی پی سی میں ایگزیکیوشن پورشن آپ نے اچھی طرح کرنا ہے. ایگزیکیوشن پورشن ایک مطلب ایک ایگزیکیوشن جو پارٹ ہے اس میں سے کوشچن لازمی آتا ہے. کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں سے کوشچن نہ آئے. ٹھیک ہے، پوری سی پی سی ایک سائڈ پہ اور آرڈر 21 ایک سائڈ پہ. تو یہ آپ اسٹریٹجی کریں گے، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، کوڈ فیس ایکٹ، اور آپ کا ایگزیکیوشن پورشن. یہ آپ 3 اچھی طرح کر لیں گے تو آپ کا یہ پیپر 2 بھی ٹھیک ہو جائے گا. مطلب 3 کوشچن جہاں آپ ٹھیک کر لیتے ہیں نا، تو ہوپ فلی کے باقی بھی آپ کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں. کسی بھی سچویشن میں آپ نے 5 کوشچن لازمی کرنے ہیں. کسی بھی سچویشن میں آپ نے 5 کوشچن لازمی کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا آگے آ جاتا ہے پیپر 3. ٹھیک ہے، پیپر 2 میں آپ کو میں نے جو امپورٹنٹ سیکشن میں نے سلیبس کے ساتھ بھی بھیجا تھا. ٹھیک ہے، اب سی پی سی میں کیا کوشچن دے رہا ہے؟ سی پی سی میں بار بار جو وہ دے رہا ہے نا، آرڈر 17 اور آرڈر 9 سے کوشچن دے رہا ہے. 2019 میں بھی آرڈر 17 آرڈر 9 سے دیا تھے، 2020 میں بھی آرڈر 17 آرڈر 9 سے دیا تھا کوشچن. ٹھیک ہو گیا کہ جی اپیرنس اور نان اپیرنس کے کانسیکوینسز بتائیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ آپ کا آرڈر 21 موسٹ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، باقی سیکشن تو مطلب کہیں سے بھی وہ دے سکتا ہے. سیکشن آپ کو یہ جو میں نے بتایا ہوئے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے، باقی سیکشن کہیں سے بھی وہ آ سکتا ہے. اسی طرح آپ کا دیکھیں تو لینڈ ریونیو ایکٹ کے پہلے جو کوشچن آ چکے ہیں، وہ ایک ایریاز آف لینڈ ریونیو، یہ 2019 میں آیا تھا. اور اس کے علاوہ 2020 میں انہوں نے مطلب دیا تھا آپ کا یہ پارٹیشن آف لینڈ، مطلب لینڈ کی پارٹیشن کا بھی کوشچن آ چکا ہے. اس کے علاوہ اس میں ریکارڈ آف رائٹس سے بھی کوشچن پوچھ چکا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایریاز آف لینڈ ریونیو 80 سے 90 یہ بھی کوشچن پوچھ چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. باقی اب انہوں نے رولز بھی ایڈ کر دیے ہیں. رولز بھی ان کی تھوڑی مطلب بتاتے ہیں کہ جی آپ نے رینٹ ایریاز لینے ہیں تو کیسے لینے ہیں. ٹھیک ہے، رولز بھی سیدھے ہیں، آپ نے دیکھنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد آپ کا پیپر 3 میں آپ کا جنرل جسٹس ایکٹ 22-23 سیکشن ہے. ان میں سے بار بار جو کوشچن دے رہا ہے کہ جی اریسٹ کیسے کرتے ہیں اور اس کی بیل کیسے ہوتی ہے، یا پھر وہ کوشچن پہلے دے چکا ہے کہ جی آپ کا پروبیشن رپورٹ، مطلب پروبیشن آفیسر کی رپورٹ پہ بھی کوشچن دے چکا ہے وہ، یا پھر وہ آپ کا
जो है डाइवर्शन पे क्वेश्चन दे चुका है, ठीक है। बाकी पीपीसी में जो है ना, बार बार 2019 में भी 2020 में भी सेल्फ डिफेंस पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। सेल्फ डिफेंस पे क्वेश्चन आया है पीपीसी, मतलब बार बार वो दे रहा है। तो 76 से 106 तक जनरल एक्सेप्शंस, सेल्फ डिफेंस और अबैटमेंट, इन तीन में से मतलब 76 से 106 तक करेंगे तो एक क्वेश्चन लाजमी आता है इसमें से, लाजमी। उसके बाद 300 से 420 तक आपका उसमें मर्डर, हर्ट और ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी और ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इन दोनों में से मतलब दोनों टॉपिक्स में से दो भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तीन भी आ जाते हैं, वरना एक तो लाजमी आएगा। ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी मतलब जो मेन है 300 से 337 तक, और ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी 378 से आपका 420 तक। तो यहाँ से दो क्वेश्चन तकरीबन आ जाते हैं। उसके बाद सीआरपीसी का अभी 2020 में जो से उन्होंने क्वेश्चन दिए थे, कोई भी उन्होंने नहीं दिया। 2020 में उन्होंने क्वेश्चन दे दिया था आपका कि वो कैसे करते हैं अरेस्ट, मतलब प्रोक्लेमेशन कैसे करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी कैसे अटैच करते हैं, और आ भी जाए तो उसकी प्रॉपर्टी रिस्टोर कैसे करते हैं। ये जर्नल क्वेश्चन दिया था पहले, आज तक नहीं आया ऐसा क्वेश्चन, ठीक हो गया। और उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, 154 से लेके 265 तक, तो इसमें आपका एफआईआर आ जाती है, इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, रिमांड आ जाता है, उसके अलावा जुरिस्डिक्शन आप मतलब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आ जाती है, कंप्लेंट आ जाती है, चार्ज आ जाता है, और उसके अलावा ट्रायल्स आ जाते हैं। ट्रायल्स आपका कोई एक क्वेश्चन ट्रायल पूछ भी सकता है, ठीक है, कि जी आपका लुनेटिक ट्रायल, समरी ट्रायल, सेशन ट्रायल, या आपका मैजिस्ट्रियल ट्रायल, कोई पूछ सकता है। साथ आगे अपील रिवीजन ये है, बाकी वो जनरल कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखें, इन तीनों को आपने कोशिश करना है तो इसमें से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, इनको अच्छी तरह करना है। उसके बाद पेपर 4 जो है, पेपर 4 आपका ऐसे करेंगे आप कि जी सिविल कोड ऑर्डिनेंस से जो क्वेश्चन बार बार वो दे रहा है, वो क्वेश्चन देता है कि जी टेरिटोरियल एंड पेक्युनरी जुरिस्डिक्शन, सेक्शन 9 और 10 सिविल कोड ऑर्डिनेंस का, ठीक है। और साथ वो कभी एक दफा वो दिया था उन्होंने 2019 में कि रूल्स, मतलब पावर टू मेक रूल्स 27 है, सेक्शन 27 सिविल कोड ऑर्डिनेंस का, ठीक है। तो वो पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। वो आए क्वेश्चन। उसके अलावा क्यूएसओ का भी सीधा सीधा क्वेश्चन देता है, कभी इसमें से पूरा पोजीशन नहीं आई, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन देता है वो। जैसे पहले वो उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि आपका उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि पार्टिकुलर प्ली मतलब प्ली एफ एल बाई और डैमेजेस के बारे में, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ का 2019 में आया था, बार बार उन्होंने पूछा बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है, कि स्पेशल प्ली में कौन प्रूव करता है। जैसे अगर एक पर्सन लेता है कि जी मैं उस टाइम, जैसे टाइम मैंने मर्डर किया तो वो सेल्फ डिफेंस में किया, या मैं उस टाइम वो अनसाउंड माइंड था, तो वो उसी पर्सन ने प्रूव करना है जिसने ये ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर कानूनी शहादत में से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको जो भेजा था ना, इसको आपने तवीज़ बना लेना है, तवीज़ बना के अपने पास रखना है, तो इसी को आपने लेके चलना है, ठीक है। आगे 18 से 29 है रेलिवेंसी, 59 से 65 ये आपका हैंड राइटिंग का क्वेश्चन 2017 में आ चुका है कि हैंड राइटिंग को कैसे प्रूव करना है। और 70 से 76 ये 2017 में हैंड राइटिंग से पूछा था उन्होंने, 2019 में उन्होंने यही सेकेंडरी एविडेंस का पूछ लिया था, ठीक है। 2019 में सेकेंडरी एविडेंस का पूछ लिया है। बाकी आपका बर्डन ऑफ प्रूफ से भी क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने ओवरऑल एक नज़र सबको लगानी है। सिविल कोड ऑर्डिनेंस जो है, सिविल कोड ऑर्डिनेंस है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, 9, 10 और ये मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन बताया ना, ये मैंने वही हैं जो पीछे रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। या ये अभी 2017 से 20 तक, या पीछे जो एग्जाम हुए 2015 में, 2013 में, 2009 में, ठीक है, उनमें जो रिपीट हो रहे हैं ना, यही यही चीजें बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक हो गया। चलें अब हम पास पेपर देखते हैं। आज तो मैंने किया है ये 2007 मैंने कोशिश की है, लेकिन कल भी क्लास रखेंगे इंशाल्लाह, तो बाकी भी कर लेंगे। चलें
اس میں سب سے پہلے پیپر بتاتا ہے آپ کا کوشچن 1 کہتا ہے کہ جی آپ کا کہ اسلم از اے ینگ بزنس مین who has just graduated from the university. He decided to start a business which organize a marriage function with in Lahore. ٹھیک ہے. اب اس کا میں کراکس بتاتا ہوں کہ اسلم جو ہے، اسلم بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے. اسلم کو چاہیے لون. کتنی؟ 20 ملین مطلب 2 کروڑ. اس کو لون چاہیے. اب جب بھی کسی بینک میں جائیں تو بینک آپ کو ایسے لون نہیں دیتی، بینک آپ سے سیکورٹی لیتی ہے. جیسے آپ اکثر دیکھتے ہیں بینک میں جاتے ہیں تو وہ کہیں بھی بینک میں چلے جائیں کہ 5 منٹ میں لون لیں. ٹھیک ہے. وہ 5 منٹ میں کیسے کہ آپ اپنا سونا لے آئیں، کہ سیکورٹی دیں اور لون لے جائیں. ٹھیک ہے. تو ویسے بھی کوئی چیز آپ اور لون بھی دیتے ہیں بینک والے تو آپ سے چیک وغیرہ لگتے ہیں، سیکورٹی لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اسلم ہے، اس کو لون چاہیے. اسلم نے بینک اپلائی کیا، بینک والوں نے کہا کہ جی ہمیں شورٹی دیں کہ کل کو آپ کا بزنس لاسٹ ہو جاتا ہے تو پھر کون دے گا ہمیں، یہ آپ کا پیمنٹ کون دے گا. ٹھیک ہے. تو پھر وہ اپنی ماں کی شورٹی دیتا ہے کہ جی میری ماں آپ کو شورٹی دیتی ہے. اب اس میں یہی بتاتا ہے کہ جی اس کی جو والدہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک تو اس کی والدہ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کی میموری لاسٹ ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. میموری لاسٹ ہو گئی، وہ الٹریٹ ہے، وہ اتنی پڑھ بھی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. تو وہ آتا ہے، آ کے بتاتا ہے اسلم شو ہر مادر دی کنٹریکٹ اینڈ ٹیل دی بینک جسٹ وانٹ ٹو میک شیور دی ایوری تھنگ ول بی اوکے ود مائی نیو بزنس. دے جسٹ وانٹ ٹو میک شیور دی سم ون ول پے دیم اف گوز بروک. اگر وہ اس کی مطلب وہ بروک کرتا ہے، مطلب وہ لائبلٹی بروک کرتا ہے، بریچ کرتا ہے، تو اس کی کمپنی کو مطلب لون کون پے کرے گا. یہ اپنی والدہ کو بتا رہا ہے کہ جی آپ شورٹی دیں، کیونکہ بینک والے مانگ رہے ہیں کہ جی اگر میں نہ پے کیا تو کس نے پے کرنا ہے. وہ سارا کچھ ماں کو بتاتا ہے، ماں اس کی سائن کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ جی اسلم کی والدہ کی لائبلٹی کیا ہے. از اسلم's mother is liable under the گارنٹی، لیبل اندر دی گارنٹی. ٹھیک ہے. تو اب سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جی آپ نے پریپوزیشنل کوسچن کرنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. پریپوزیشنل کوسچن کوئی بھی آ جائے نا، اس کو کرنے کا طریقہ کار جو ہے آپ نے 4 ہیڈنگز بتانی ہے. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ طریقہ کار ہے لیکن میں نے خود ہی فالو کیا تھا. آپ نے صرف 4 ہیڈنگز. کون سی 4 ہیڈنگز؟ پہلی آپ کی ہیڈنگ ہوگی فیکٹس آف کیس. ٹھیک ہے. کیا میں ادھر بتاتا ہوں، کیا آپ کا فیکٹس آف اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے. ایک ہیڈنگ ہے آپ کی ٹھیک ہو گیا. دوسری آپ کی ہیڈنگ ہوگی کہ آپ نے ریزن دینی ہے اور آنسر دینا ہے. آنسر آپ کا یس یا نو میں ہوگا. ٹھیک ہے. تیسری ہیڈنگ ہوگی ریلیونٹ پرووین اور چوتھی ہیڈنگ ہوگی آپ کی ریزن. ٹھیک ہے. ریزن یا آپ کا کہہ لو کہ جی سپورٹیو آرگومنٹس. ٹھیک ہے. سپورٹیو آرگومنٹس وہ آپ نے دینے آرگو. ٹھیک ہے. یہ آپ کی ہوگی. اب دیکھیں اس میں آپ کے فیکٹس کیا ہیں. فیکٹس آف اسٹیٹمنٹ آپ نے یہ کہنا ہے کہ جی بزنس اسلم جو ہے، پہلا فیکٹ یہ ہے کہ جی اسلم بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے. دوسرا یہ کہ اسلم کو 20 ملین لون چاہیے. تیسرا یہ کہ اسلم بینک کے پاس گیا تو بینک والوں نے کہیں شورٹی دے. چوتھا یہ کہ جی اسلم نے والدہ سے شورٹی لیا، والدہ سے سائن کروا دیے. یہ آپ نے فیکٹس، مطلب فیکٹس اتنی زیادہ لینتھ میں نہیں جانا، پوری سٹوری نہیں لکھنی. آپ نے جسٹ بتا دینا کہ جی اس نے والدہ سے سائن کروا لیے. تو آپ نے نیچے آنسر کوسچن دے دینا کہ کیا از اسلم's father is liable. وہی فیکٹس میں آپ نے لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے. جیسے وہ کوسچن دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے بتانا ہے کہ کیا اسلم کی مادر لائبل ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. کیا اسلم کی مادر لائبل ہے یا نہیں. یہ آپ کے فیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسرا آپ کا آنسر کیا ہے. آنسر آپ کا ہوگا کہ اسلم's mother is liable. ٹھیک ہے. اسلم مادر از لائبل. اس میں آپ نے پھر
आंसर ये यही आपका आंसर पढ़ के ना उसने आपको नंबर जो है ना जो उसके ज़हन में आपको दे देगा। आगे आपकी रेलिवेंट प्रोविजन देखेगा। रेलिवेंट प्रोविजन आपने ये ज़हन में रखना है, ज़हन में रखना है, फिर ज़हन में रखना है कि आपने पेपर अटेम्प्ट करते हुए कुछ चीज़ गलत नहीं लिखनी। क्या चीज़? कोई चीज़ गलत नहीं लिखनी कि अगर आपको रेलिवेंट प्रोविजन का नहीं पता ना लिखें, डाउट है ना लिखें, डाउट है ना लिखें, नहीं पता ना लिखें, मतलब क्रॉस नहीं होना चाहिए आपके पेपर में। वो जो भी है मतलब सारा कुछ वो सही करता जाए। अब ये आपने लिख देते हैं यस असलम से मदर इज लायबल, ठीक है, यस असलम मदर इज लायबल। अब इसमें आपका लेवल कैसे है कि आपने इसमें कंट्रैक्ट की डेफिनेशन बतानी है जो कि आपका 2H में है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि एग्रीमेंट कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डिफाइन करना है। और 128 है कि असलम की मदर कितनी हद तक लायबल है। 128 कहता है कि जी श्योरिटीज लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव। को एक्सटेंसिव, एक्सटेंस क्या होता है? एक्सटेंट हद, को मुश्तरका हद तक, मतलब जितनी आपका जो जजमेंट डेटर लेवल होता है, प्रिंसिपल डेटर लेवल होता है, उतनी ही छोटी लेवल होता है। ठीक हो गया? ये है आर्गूमेंट्स। आपने रीजन क्या देनी है? रीजन ये देनी है कि जी उसने साइन किए है, उसकी वालदा ने फ्री कंसेंट से साइन किए हैं, ठीक है। उसकी वालदा पे कोई जो है प्रेशर नहीं था, उसकी वालदा के साथ कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, ठीक है। ये आपका कंट्रैक्ट की डेफिनेशन है। श्योरिटी की भी यही है कि जी उसके साथ उसने फ्री कंसेंट से दी है और कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुई। ये दो अपने फैक्ट्स लिखने हैं तो आपको पूरे नंबर देगा वो, ठीक है। वो आपको पूरे नंबर देगा आपके इसमें इसी आपका मतलब जो क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वो बताता है आपका कि दूसरा वो कहता है, इसकी मैं क्रक्स आपको बता देता हूँ, पढ़ना आपने वो खुद है। अब ये जो 73 है, साथ 74 लिखा हुआ है, गलती से मैंने वो नील चेक हुआ, ये 74 है। अब क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन समझ लें। कहता है जवेद जो है कार सेल करना चाहता है, ठीक हो गया। और उसने बताया फरूक को कि जी मैं कार सेल करना चाहता हूँ। फरूक ने कहा कि जी मुझे कार दे दें। तो जवेद ने कहा कि मैं 15 लाख में फरूक कहता है उसको कि जी 15 लाख आपको देता हूँ, कार मुझे दे दें। जवेद कहता है नहीं, 15 लाख नहीं, 18 लाख देंगे तो मैं आपको दूंगा, वरना नहीं। तो फरूक कहता है चलें जी डन, मैं आपको 18 लाख देता हूँ, 18 लाख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक उनकी बात कन्वर्सेशन कंट्रैक्ट हो गया, ठीक है। आप स्टेटमेंट पढ़े ना, वो कहता है कि नोइंग दैट जवेद वांटेड टू सेल, जवेद सेल करना चाहता था, that he could buy new one, जवेद नई कार लेना चाहता है। फारूक sent him email messaging I will give you 15 लाख for car। जवेद reply interesting suggestion, would you go for 18 लाख? क्या आप 18 लाख देना चाहते हैं? तो उस रिस्पांस में इन रिस्पांस फारूक सेंट अ फर्दर मैसेज स्टेटिंग yes consider it मतलब वो फारूक ने कहा कि ठीक है मैं 18 लाख देता हूँ आपको। कंसीडर इट सोल्ड फॉर नो नीड टू रिप्लाई आई विल कलेक्ट लेटर इन वीक, ठीक है। तो यही कहता है कि जी फरूक के जी आप समझे कि 18 लाख मैंने डन दिए है, आपको पेमेंट की है, मैं नेक्स्ट वीक डिलीवरी ले लूंगा। कल को फरूक को पता चलता है कि जी वो जवेद जो है, जवेद को तो कोई बंदा आया है, मिस्टर अली आया है, मिस्टर अली उसको 20 लाख दे रहा है, वो ज्यादा पैसे में वो उसको सेल कर रहा है। इस चीज का जवेद को फरूक को पता चलता था। फरूक कहता है कि जी अच्छा वो ऐसे कर रहा है तो मैं भी अब नहीं लेता, ठीक है। कल को फिर वो ये पता चलता है कि जी वो जिसने 20 लाख देना था वो मुकर गया है। अब जवेद फिर इनके पास आता है, फरूक के पास, कि जी अब 18 लाख आपने कहा था तो आप दें। तो ये कहता है अब पहले आपने मुझे दी नहीं है, पहले तो आप मुकर गए थे, तो अब आप दें, ठीक है। अब यहाँ पे ये जजमेंट आपकी जो है थोड़ी कंफ्यूजन है, ठीक है, कि जी क्या वो मतलब इनकी आपस में ऐसी कोई कन्वर्सेशन हुई है या फरूक ने करना है कि जी क्या उसने आगे सेल किया है या नहीं किया। उसने जवेद ने आगे कोई सेल नहीं किया, कोई उनके एग्रीमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इनका ये प्रॉमिस था, ठीक है, इनका ये प्रॉमिस था। अब कहता है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कहते हैं कि डिस्कस द राइट्स एंड ड्यूटीज एंड रेमेडीज इफ एनी ऑफ फरूक एंड जवेद।
along arising out of negotiation. ٹھیک ہے. For the state of Javed is جویز کارڈ. ٹھیک ہے. جوید کی کارڈ پہ دونوں پارٹیز کے رائٹس کیا ہیں اور ان کے درمیان جو نیگوشیشن ہے اس کا کیا ہے. سمپلی آپ نے کہنا ہے کہ جی پرومس ہو گیا تھا دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے. بعد میں فروق کے پاس ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے, تو اب فروق وائلیشن کرتا ہے یا جوید وائلیشن کرتا ہے. اگر ایک پارٹی وائلیشن کرتی ہے تو دوسری پارٹی کے پاس ریمیڈی ہے 73 74 کی. 73 یہاں پہ آئے گا, 74 تو ہے کہ جی لیکوڈیڈ ڈیمیجز جہاں پہ ہوں. لیکوڈیڈ ڈیمیجز ہوتا ہے کہ جی آپ نے انہوں نے ایگریمنٹ کیا اگر کوئی مکرے گا تو میں 2 لاکھ دوں گا, تو اس کو کہتے ہیں لیکوڈیڈ ڈیمیجز, جو کہ 74 میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو 73 ہے کہ جی اگر ایک کنٹریکٹ ہوا ہے, ایک پارٹی مکر جاتی ہے تو پارٹی کمپنسیشن پے کرے گی. کمپنسیشن فار لاس جو اسی کنٹریکٹ میں ہوا ہے یا اسی کنٹریکٹ میں ہوا ہے یا آپ کا مطلب اسی کنٹریکٹ میں جو بھی لاس ہوا ہے وہ ڈائریکٹ جو اسی کنٹریکٹ